اللہ اللہ اللہ۔ دوسرا ایشو بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ایسے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ اگر میرا یہ ویڈیو بیان آپ اپنے بچے اور بچیوں کو بھی سنائیں نا تو وہ بھی سن لیں۔ ایسے الفاظ کے اندر جو ہے میں اس ایشو کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنایا ہے، اور وہ ہے قانون فطرت۔ قانون فطرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ جو جوڑا ہے وہ مرد اور عورت کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لہٰذا جب بھی شادی ہوتی ہے تو ہمیشہ مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، اور اسی کے بعد جو ہے وہ انسان کی نسل جو ہے وہ آگے چلتی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے۔ اچھا، اب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ شادی کرے تو یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، اور شریعت کے بھی خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا کسی مرد کی مرد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، بولو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے، مرد اور عورت کی ہی شادی ہو سکتی ہے، کسی عورت کی عورت کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون فطرت کے بھی خلاف ہے اور قانون شریعت کے بھی خلاف ہے۔ لہذا کسی عورت کی مرد کے ساتھ تو شادی ہو سکتی ہے، لیکن کسی عورت کی عورت کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اور اس برے فعل میں جو قوم سب سے پہلے مبتلا ہوئی، اس قوم میں جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اس نبی کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان لوگوں میں جو سب سے پہلے اس برائی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے کہ جو قانون فطرت اور قانون شریعت کے بالکل خلاف اپنے علاقے میں عمل کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ بد کردار لوگ جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جناب جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے حضرت لوط علیہ السلام، بس آپ فوراً اس بستی سے نکلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تباہی کا حکم نافذ فرما دیا ہے، بس اب آپ فوراً اس بستی سے نکلیں۔ حضرت لوط علیہ السلام فوراً کھڑے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور گھر سے نکل کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بستی کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بدحواسی میں بھاگ رہے ہیں، تو وہ بد کردار لوگ جو ہیں وہ قہقہے مارتے ہیں، ہنستے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو لوط ہم سے ڈر کے بھاگ رہا ہے۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اس بستی سے جب باہر نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور آسمان سے بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، اور اس پوری بستی پہ جو ہے وہ پتھر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑی خوفناک جو ہے وہ پتھر گرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے کہتے ہیں پلٹ کے نہیں دیکھنا، بس بھاگو یہاں سے، پلٹ کے بالکل بھی نہیں دیکھنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو آسمان سے پتھر گر رہے تھے تو جس بد کردار پر وہ پتھر گرتا تھا اس پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نومینیٹ کر دیا تھا، اس پتھر پہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا جس کے اوپر وہ پتھر گرتا تھا۔ تو پتھروں کی بارش ہو رہی، پیچھے سے بڑی خوفناک آوازیں چیخنے چلانے کی آ رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، بس بھاگو یہاں سے، اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ لیکن ان کی بیوی نے ان کی بات نہیں مانی۔ ان کی بیوی نے جب پلٹ کے دیکھا تو اس بستی کا تو بیڑا غرق ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر گر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کچل رہے ہیں، سر پھٹ رہے ہیں، ان کا ستیہ ناس ہو رہا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کیا کہا؟ ان کی بیوی نے کہا ہائے میری قوم، اپنی قوم سے محبت کی وجہ سے ان کی بیوی نے کہا ہائے میری قوم،
اور جیسے ہی ان کی بیوی کے منہ سے یہ نکلا ہائے میری قوم، ایک پتھر آ کر ان کی بیوی کو بھی لگا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی وہیں پر ہی مر گئیں اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی یہ جو بد کرداری والا فعل ہے، یہ ایسا فعل ہے کہ ان بد کردار لوگوں سے نفرت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان بد کردار لوگوں سے نفرت کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص ان بد کردار لوگوں سے الفت رکھے گا یا محبت رکھے گا، جب بد کردار لوگ عذاب کا شکار ہوں گے تو ان سے محبت رکھنے والا بھی عذاب کا شکار ہوگا، چاہے وہ کام وہ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ کہ ایک اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، اور انہوں نے جب اپنی قوم کی طرف دیکھ کر کہا ہائے میری قوم، تو ایک پتھر آیا اس کو بھی لگا کہ ایسے بد کردار لوگوں کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ رکھتی ہے۔ یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہے آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے 50-60 سال پہلے جو ہے وہ ایک ہیومن رائٹس کے اوپر ایک تحریک شروع ہوئی، اور انہوں نے جو ہے وہ اسی چیز کو اپنا موٹو بنایا کہ بھئی ہیومن رائٹس جو ہے وہ سب کے لیے ہونے چاہیے، مرد کی مرضی کسی سے شادی کرے، مرد سے کرے یا عورت سے کرے، یا عورت کی بھی یہ مرضی ہے کہ بھئی جس سے بھی چاہے شادی کرے، مرد سے کرے یا عورت سے کرے، یہ تو ہیومن رائٹس ہیں۔ اور وہاں انہوں نے بڑی زبردست تحریک چلائی۔ اب یورپ میں، امریکہ، برطانیہ میں یہ قانون بن گیا ہے، کوئی مرد اگر کسی مرد سے شادی کرنا چاہے تو وہ لیگل ہے، یا عورت کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو لیگل ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں آ جائیے، پاکستان میں تقریباً 10-12 سال پہلے جو ہے اسی مغربی ایجنڈے کے اوپر یہاں پر NGOs قائم کی گئیں، اور یہاں پر ان کی پریڈیں شروع ہوئیں، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اس کے اوپر انہوں نے بڑا شور و غوغا بنایا، اور اسی کے اوپر جو ہے یہاں پر انہوں نے تحریک چلائی۔ اچھا 10-12 سال سے تو یہ ہو رہا تھا، اب ایک اسٹیپ آگے اب کیا ہو رہا ہے سنیے، اب یہ ہو رہا ہے کہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ڈرامے بننے شروع ہو گئے، اس موضوع پہ ڈرامے بننے شروع ہو گئے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور پاکستان کے اندر یہ ڈرامے بننے شروع ہو گئے، اور نام نہاد مسلمان مرد اور عورتیں اور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر وہ ان ڈراموں کے اندر کام کرنا ہے، اور یہ ڈرامے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا اسی قسم کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا، اور جب اس کی لانچنگ کی تقریب تھی تو وہاں پر جو ہے صحافیوں نے کچھ سوال جواب کیے۔ اچھا اس ڈرامے میں جس میں مرد کی مرد کے ساتھ شادی اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی، قوم لوط والے معاملات دکھائے جا رہے ہیں، تو ایک صحافی نے جو لیڈنگ کیریکٹر ہے مرد، نام میں اس کا نہیں لوں گا، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے ایسے ڈرامے میں کام کیے ہیں اور ایسے ایسے سین جو ہیں وہ اس کے اندر آئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ اس چیز کو پسند کریں گے یا اس چیز کو برا نہیں منائیں گے؟ تو اس نے کیا جواب دیا، کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس اداکار نے کہا کہ اب لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ کافی کھل چکے ہیں۔ جواب سنیے، اب لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ کافی کھل چکے ہیں، پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون ہے وہ تنگ نظری ہے، ان کے دماغ بند ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق دکھایا بنایا اور ڈرامے میں سجایا جا رہا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب لوگوں کے دماغ کھل گئے ہیں۔ ارے بد کردار لوگوں کے دماغ نہیں کھلے ہیں، تمہارے لیے تو جہنم کے دروازے کھل گئے ہیں۔ جو اس ڈرامے کے اندر لیڈنگ ایکٹریس ہے عورت، اس سے پوچھا، وہ بھی مسلمان ہی نام ہے اس کا، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ تو خاتون ہیں اور آپ نے ایسے ڈرامے میں کام کیا ہے اور ایسے ایسے سین جو ہیں وہ آپ نے فلم بند کرائے، تو آپ بتائیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے؟ تو اس نے کیا جواب دیا سنیے، کہتی ہے دیکھیں جی میری تو نیت صاف ہے، لہذا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے بھائی کہ کوئی شخص جو ہے وہ چوری کرے پکڑا جائے، پوچھے چوری کی ہے کہ ہاں چوری تو کی ہے لیکن میری نیت بڑی صاف تھی۔ کوئی ڈاکہ مارے اور اس کو پکڑے، اس سے کہ ہاں بھائی تو نے ڈاکہ مارا ہے، وہ کہ ہاں ڈاکہ تو مارا ہے لیکن نیت میری بڑی صاف تھی۔
کوئی قتل کرے اس کو پکڑے قاتل کو, بولے ہاں بھائی تو نے قتل کیا ہے, بولے ہاں قتل تو کیا ہے لیکن نیت میری بڑی صاف تھی. اب ایسے بد کردار لوگ جب ایسے ڈراموں میں کام کر رہے ہیں, ان سے پوچھا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں کام تو ہم نے کیا ہے لیکن ہماری نیت صاف ہے, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اب اس کا جو ڈائریکٹر ہے اس سے پوچھا گیا کہ بھائی ہمارے معاشرے میں تو ایسے ڈرامے جو ہے وہ بنتے نہیں ہیں, آپ نے ایسا ڈرامہ بنا لیا کہ جس کے اندر قوم لوط والے اعمال اور مردوں کی مردوں کے ساتھ اور عورتوں کی عورتوں کے ساتھ شادیاں اور سارے سین وغیرہ جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے وہ قبول کیا جائے گا؟ تو وہ ڈائریکٹر کیا کہتا ہے سنیے. ڈائریکٹر کہتا ہے کہ بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو آپ نہیں دیکھیں. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے, اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا تو آپ نہیں دیکھیں, جو دیکھ رہا ہے اس کو تو دیکھنے دو, یعنی آپ کو پسند نہیں آ رہا تو آپ نہ دیکھیں. مسلمانوں, تمہارے بچوں کے ذہنوں میں دل و دماغ کے اندر یہ زہر کھولا جا رہا ہے کہ یہ جو اسلامی قوانین ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں, یہ تنگ نظری ہیں. یہ تو جو ہے وہ لوگوں کے ذہن جو ہے وہ تنگ ہو گئے ہیں. براڈ مائنڈیڈ تو وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہیں. لہذا یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. اس کے بارے میں اپنی اویئرنیس جو ہے وہ آپ پیدا کریں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ بتائیں کہ یہ قانون کے بالکل خلاف ہے, قانون فطرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے. مرد کی شادی عورت کے ساتھ ہو سکتی ہے, مرد کی مرد سے, عورت کی عورت سے شادی نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی اس طرح کے عمل میں فعل میں مبتلا ہوگا, دنیا میں بھی اس کو تباہی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عذاب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹس کریں, شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.